اور دوسری سبب جس کی وجہ سے خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے کھانے پینے اور صحبت کے اثر سے ہمارے دلوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی جیسا کھانا کھاتا ہے، اگر وہ نمبر 1 کا حلال کھانا کھاتا ہے تو اس کے دل میں اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑے آدمی نے یہ باتیں لکھی ہیں، امام شاہ ولی اللہ نے لکھی ہیں۔ حلال کا کھاتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تو خیالات جو پیدا ہوتے ہیں وہ بالکل نمبر 1 کے صاف ستھرے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اور جو آدمی حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا، جہاں سے آئے مل جائے، پیٹ بھر جائے، وہ کھانا اس کے جسم میں جاتا ہے، اس کی باڈی کو لگتا ہے، لگنے کے بعد جو اس سے خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ گندے اور حرام کام کرانے والے اور گناہ کا کام کرانے والے خیالات ہوتے ہیں، اور پھر جو کام ہوتے ہیں وہ بھی گندے اور برے خیالات کام ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو اس کے اندر اچھے خیالات آتے ہیں، اور جو برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے ان میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے اس پر زور دیا ہے کہ انسان اپنے کھانے اور پینے کو حلال روزی سے جوڑے اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے۔ یہ 2 وجہ ہیں